دیکھیں زبان کا معاملہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ حساس معاملہ ہے. زیادہ تر گھر جو برباد ہوتے ہیں وہ اس زبان کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں. زیادہ تر گھر اس زبان کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں. مرد اس کا تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے کہ مرد یہ سوچے کہ میں قوام ہوں، میں حاکم ہوں، میں بڑا ہوں، میں جو چاہے بول سکتا ہوں. لہذا وہ اس سوچ کے تحت اپنی قوامیت کا ناجائز فائدہ اٹھائے، ٹھیک ہے، اور اپنی زبان پر اسے کنٹرول نہ ہو. اور عورت جو ہے جس خاص طور پہ آج کل کے حالات میں کہ جب ایک اپنا کیا کہتے ہیں ایک سینیریو یہ بن گیا ہے ہمارے معاشرے کا ہے کہ نہیں جی خاموش، میں کیوں خاموش رہوں، ٹھیک ہے، میں کوئی اپنا کیا کہتے ہیں کہ کوئی یتیم خانے سے تھوڑی آئی ہوں، یا پھر میں جو ہے ایسا تھوڑی ہے کہ میرے پیچھے میرے گھر والے موجود نہیں ہیں. لہذا وہ پھر مرد کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتی ہے. اور پھر جو تکرار شروع ہوتی ہے، ایک چنگاری ہوتی ہے، یقین جانیں کہ یہ جو برتن ہیں ہر گھر کے اندر کھنکتے ہیں، لیکن یہ برتنوں کا کھنکنا اگر بجنے کی صورت تک اختیار کر جائے تو پھر نوبت آتی ہے برتنوں کے ٹوٹنے میں. اس کو یہ ایک بات تو سمجھ لیں کہ یہ کھنکھناہٹ رہے گی، ٹھیک ہے، جہاں برتن ہوتے ہیں وہاں وہ کھنکتے ہیں، لیکن ان کو بجنے نہ دیں، کیونکہ اگر نوبت بجنے تک آ گئی تو پھر آپ نقصان اٹھائیں گے، انہیں توڑ دیں گے. لہذا اس کا ایک طریقہ کیا ہے، عموماً جو ہے زبان کے استعمال کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ انسان لاپرواہی میں، ٹھیک ہے، اپنی زبان کا استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے دونوں اس بات کا خیال رکھیں کہ پہلے تولیں پھر بولیں، خاص طور پہ خواتین، ہاں، کیونکہ پکڑ ان کی زیادہ ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ کچھ چیزوں کے اندر کچھ صفات ہیں تو دونوں میں ہونی چاہیے، لیکن خیال دونوں میں سے کسی ایک کو زیادہ رکھنا پڑتا ہے کیونکہ پکڑ اس میں زیادہ ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح اگر آپ دیگر صفات کو دیکھیں گے، جلد بازی کو دیکھیں اور دیگر اپنا معاملات کو دیکھیں، تو زبان کا پھسلنا جو ہے، ہاں، وہ نقصان کا باعث عورت کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے. ہاں، کوئی ایک بات ہوتی ہے، پھر وہ بات ایک چنگاری کی ایک صورت اختیار کرتی ہے، پھر اس چنگاری پر اگر دونوں طرف سے پھونکیں ماری جائیں گی نا تو پھر وہ شعلہ بن جائے گی، پھر وہ بھڑکے گی، پھر وہ آگ بن جائے گی اور وہ جلا کر رکھ دے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے تعلق سے اس بات کو ذرا سمجھنا چاہیے. آپ نے جہنم کے اندر جہنمیوں کی اکثریت مردوں کی نسبت خواتین کی دیکھی. اس کے دو سبب بیان فرمائے، اور پہلا سبب اللہ کے پیغمبر نے کیا بیان فرمایا تکثرن اللعن، تمہیں اپنی زبانوں پر کنٹرول نہیں. یقین جانیں خواتین اگر اپنی زبانوں پر کنٹرول کر لیں تو میں کہتا ہوں کہ مسائل ختم ہو جائیں. یہ ایک ایسی صفت ہے کہ زیادہ تر مسائل اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اس زبان کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یاد رکھیں کہ بھولے سے بھی ہاں وہ مرد کو ورغلائے نہ کہ ٹھیک ہے مجھے طلاق دے دے. یہ ایسا بیہیویئر، یہ ایسا رویہ نہ اپنائیں ہاں کہ جو اپنا طلاق کے مطالبے پر مشتمل ہو. اور مرد بھی اس بات کا خیال رکھیں کچھ بھی ہو جائے اس طلاق کا لفظ اپنے منہ پر لے کر نہ آئے. کتنے مسائل ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کہ جی غصے میں طلاق دے دی اور پھر اب سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، بچے ہو گئے ہیں، ہاں، سالوں کی ریلیشن شپ ہے، محبت بھی ہے دونوں کے درمیان، لیکن اس زبان کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھوں سے زبان کو پکڑا تھا اور فرمایا تھا کہ اس زبان کی وجہ سے کل قیامت کے دن بہت سے لوگوں کو اوندھا منہ کر جہنم میں ڈال دیا جائے، ایک زبان کی وجہ سے. اور شیطان جو ہے وہ اسی کے ذریعے داخل ہوتا ہے. اس کا ضابطہ کیا ہے یاد رکھیں. میں آپ کو ایک بہترین اصول آپ کو بتا رہا ہوں، اس اصول کو آپ سمجھ لیں. تکرار جو ہے ایک نارمل سی بات ہے، ہر گھر کے اندر ہوتی ہے، اور یہ تکرار کا ہونا کوئی جسے کہہ لیں کہ عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے. تکرار اگر ہو جائے اسے بڑھنے نہ دیں. ایک ہے نا کہ ایک بحث ہو رہی ہے، اس بحث کے مقاصد ہوتے ہیں. ایک مقصد ہے افہام و تفہیم. اگر وہ تکرار، وہ بات چیت ہو رہی ہے ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھانے کے لیے، تو یہ مثبت ہے، یہ بہت مثبت ہے. لیکن اگر یہ تکرار جو ہے وہ بحث مباحثے سے اعتراضات کی روش اختیار کر لے، تنقید اس کے اندر آ جائے،
الزام تراشیاں شروع ہو جائیں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کی برائیاں گنوانی شروع ہو جائیں، یا پھر فیملی بیک گراؤنڈ پہ بات آ جائے، تمہاری ماں ایسی اور تمہاری ماں ایسی، تمہاری بہن ایسی تو تمہاری بہن ایسی، تمہارا بھائی ایسا، اور یہ ساری باتیں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر اپنے ایک غلام کو، اپنے غلام سے انہوں نے کہا کہ اس کو ڈانٹا اور اس سے عار دلائی، اس غلام کو عار دلائی کہ تمہاری تو ماں ایسی تھی۔ تو اللہ کے پیغمبر نے سن لی، اور آپ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوئے اور آپ نے فرمایا ابو ذر تم نے عیرتہ بأمہ، تم نے اس کو اس کی ماں کا نام لے کر عار دلائی ہے۔ انک امرؤ فیک جاہلیہ، اللہ کے پیغمبر میں کہ تم میں ابھی بھی جاہلیت باقی ہے۔ لہذا اس بات کو یاد رکھیں کہ تکرار جب شروع ہو جائے اور وہ جب اپنا کیا کہتے ہیں افہام و تفہیم سے ایک اگلے مرحلے میں داخل ہو تو اس مرحلے کے اندر خاموشی اختیار کریں۔ میں یہاں یہ بات کروں گا کہ اگر عورت خاموش نہیں ہو رہی تو مرد خاموشی اختیار کر لے، یہ کوئی نقص نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ میری قوامیت کے خلاف ہے، اور اگر میں خاموش ہو گیا تو میں جو ہے نا وہ زن مرید ہو جاؤں گا اپنی، اور نہیں، اگر آپ نے گھر کو بچانا ہے تو پھر دونوں میں سے کسی ایک کو خاموش ہونا پڑے گا، یاد رکھیں۔ اور جو پہل کرے گا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، ہاں یہ بات ہمارے عقیدے اور ایمان کی ہے، جو تواضع اختیار کرے گا عزت اللہ اسے عطا فرمائے گا، یاد رکھیں اللہ اسے عزت عطا فرمائے گا۔ تو اس میں میاں بیوی کے درمیان مرد اور عورت ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے کہ نہیں خاموشی جو ہے وہ عورت نے ہی اختیار کرنی ہے، میں خاموشی اختیار نہیں کرتا، ٹھیک ہے، دونوں میں سے ایک خاموشی اختیار کر لیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔